السلام علیکم، میں ہوں زیر ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اے لوگو، اگر تم ان صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کا تذکرہ کرنا ایک کار خیر ہے اور ثواب کا باعث ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے معیار اور پیمانہ قرار دیا ہے۔ تو آج ہم شہید مظلوم مدینہ، پیکر شرم و حیا، خلیفہ ثالث، جامع قرآن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی سیرت اور ان کی منقبت کا احاطہ کرنا اس چھوٹی سی ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے چلے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کا نام عثمان، والد کا نام عفان اور والدہ کا نام عروہ تھا۔ آپ عرب کے ایک اعلیٰ اور ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پیشہ کے اعتبار سے تاجر تھے اور تجارت میں امانت، دیانت، صداقت، راست بازی کے باعث انتہائی فروغ حاصل ہوا اور آپ عرب کے چند دولت مند افراد میں شامل تھے۔ آپ نے 34 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے آپ مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کو وہ اعزاز حاصل ہوا جو آپ کی منقبت کا درخشاں باب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح میں دیں۔ چنانچہ حضرت رقیہ سے ان کا نکاح ہوا اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ سے نکاح ہوا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مشرکین کی طرف سے انتہائی اذیتیں پہنچائی جانے لگیں اور ان کے غیظ و غضب کی وجہ سے آپ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ مسائل تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بڑا مسئلہ پانی کی قلت کا تھا، کیونکہ مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا، جس کا نام تھا بیر روما، اور اس کنویں کا مالک ایک یہودی تھا جو کہ مسلمانوں کو کسی صورت پانی دینے پر راضی نہ تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے۔ چنانچہ یہودی سے بات ہوئی، لیکن یہودی کسی صورت بھی کنواں فروخت کرنے پر راضی نہ تھا۔ بالآخر کافی محنت کے بعد، کافی تگ و دو کے بعد یہودی آدھا کنواں بیچنے پر راضی ہوا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 12,000 درہم کے عوض وہ آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور یہ بات طے ہوئی کہ ایک دن مسلمان اس سے پانی لیں گے اور دوسرا دن یہودی کے لیے ہوگا۔ لیکن جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی وہ اس دن اپنے آنے والے دن کے لیے بھی پانی نکال کر رکھ لیتے تھے۔ چنانچہ جب یہودی نے دیکھا کہ اس آدھے کنویں کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں، تو اس نے مزید 8,000 درہم کے عوض دوسرا آدھا بھی حضرت عثمان کے ہاتھ فروخت کر دیا، اور یوں حضرت عثمان نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا پہلا واقعہ تھا، اور اس طرح سخاوت کے واقعات سے ان کی زندگی بھری پڑی ہے جن کا احاطہ کرنا ابھی اس مختصر سی ویڈیو میں ممکن نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ان کو غنی بھی کہا جاتا ہے، یعنی سخی آدمی۔ حضرت عثمان غنی فطرتاً عفیف، پاک دامن، شرم و حیا والے، نرم مزاج اور راست باز تھے۔ رحم دلی اور حیا آپ کا خاص وصف تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے حیا کا پاس رکھا کرتے تھے، اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جبکہ اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے اور 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحجہ کو آپ کو گھر کے اندر تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا، اور یوں وہ شہید مظلوم مدینہ قرار پائے۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تذکرہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور انشاءاللہ آنے والی چند ویڈیوز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کی واقعات پر مبنی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔